بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو پیسیفک گروپ آف کالجز ملتان کیمپس. میں مرزا حفیظ اوج اسلامیات اختیاری کے چوتھے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ اسلامی تہذیب کے عوامل ہیں. اسلامی تہذیب کے عوامل سے مراد اسلام کے وہ بنیادی عقائد ہیں جنہیں قرآنی اصطلاح میں اجزائے اسلام یا ایمانیات کہا جاتا ہے. اور اس ضمن میں قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. اور نیکی یہ ہے کہ ایمان لایا جائے اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور نبیوں پر. یہ ایمان مفصل کے اندر بیان ہونے والے ایمانیات ہیں جنہیں اسلامی تہذیب کے عوامل کہا جاتا ہے. ایمان مفصل میں بیان ہوا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر. اب اسلامی تہذیب کے عوامل میں جو ایمانیات یا عقائد اسلام، یہ اسلامی تہذیب کے عوامل ہیں. شارٹ کویسچن پیپر میں آتا ہے کہ اسلامی تہذیب کے عوامل سے کیا مراد ہے، تو ذہن میں رکھیے گا کہ ایمانیات یا عقائد اسلام کو عوامل کہا جاتا ہے. عقائد اسلام، عقائد کا واحد ہے عقیدہ، اور عقیدے کا لفظ عقد سے نکلا ہے جس کے لغوی معنی ہے باندھنا یا گرا لگانا. یہ بھی MCQs پیپر میں آتا ہے. اور اصطلاحی مفہوم میں انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقیدہ کہا جاتا ہے. عقیدے کی اہمیت ایسے ہی ہے کہ جیسے عقیدہ دل و دماغ کا حاکم ہے، اور جتنے بھی اعمال ہم سر انجام دیتے ہیں، چاہے ان کا تعلق بدنی عبادت سے ہو یا روحانی عبادت سے ہو یا لسانی عبادات سے ہو، وہ ساری کی ساری عبادات کا جو اصل متحرک ہے یا اصل جو محرک ہے وہ ہمارا یہی عقیدہ ہے. یعنی آسان لفظوں میں سے یوں سمجھیے کہ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کام کے بارے میں سوچتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، ہماری ایک فکر ہوتی ہے. وہ فکر، ارادہ یا مقصد ہمیں متحرک کرتا ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں کو حرکت دیتا ہے، پھر ہم وہ کام کرتے ہیں. تو عقیدہ ہمارے نیک اعمال میں اسی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ ہمارے اعمال کا محرک ہے. اسی عقیدے کی وجہ سے ہم سارے کے سارے اپنے اعمال سر انجام دیتے ہیں. اور اسلام کے 5 بنیادی عقائد ہیں جیسے میں ابھی بتا رہا تھا. سب سے پہلا جو عقیدہ ہے وہ ہے اللہ پر ایمان، دوسرا ہے رسولوں پر ایمان، تیسرا فرشتوں پر ایمان، چوتھا آسمانی کتابوں پر ایمان، اور 5واں آخرت پر ایمان. یہ ایمان لانے کی وجہ سے انہیں ایمانیات بھی کہا جاتا ہے. یہ بھی شارٹ کویسچن پیپر میں آتا ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں. تو اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہ عقائد اسلام ہیں، اور انہیں ایمانیات بھی کہا جاتا ہے ایمان لانے کی وجہ سے. جو اسلامی تہذیب کے عوامل میں سب سے پہلا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے. توحید کا لفظ نکلا ہے واحدہ سے، جس کے لغوی معنی ہے ایک، واحد، یکتا، تنہا، اکیلا. اور توحید کا معنی ہے ایک ماننا یا ایک جاننا. توحید کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ توحید کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں ایک، واحد اور یکتا تسلیم کرنا توحید کہلاتا ہے. اور توحید کی 3 اقسام ہیں جیسے میں بتا رہا تھا اصطلاحی مفہوم میں، کہ اللہ کو اس کی ذات میں، صفات کے تقاضوں میں ایک، واحد اور یکتا تسلیم کرنا توحید کہلاتا ہے. تو اسی مناسبت سے توحید کی 3 اقسام ہیں. پہلی قسم ہے توحید فی الذات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی ذات کے اندر اکیلا ہونا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے. دوسرے نمبر پر قسم ہے توحید فی الصفات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی صفات میں اکیلا ہونا، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، خالق ہے، مصور ہے، رزاق ہے، رب ہے، یہ ساری صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں. اور تیسری جو قسم ہے توحید کی وہ ہے توحید فی الافعال، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہیں ان کاموں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک، واحد اور یکتا ہے، جسے ہم صفات کے تقاضوں میں توحید کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اور اپنی صفات کے مطابق جب وہ کام سر انجام دیتا ہے جسے توحید، صفات کے تقاضوں میں توحید کہا جاتا ہے، وہ اس میں بھی اکیلا ہے. قرآن کریم میں متعدد مقامات پر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا، جیسے قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سورہ حشر میں اللہ نے ارشاد فرمایا جو میں تلاوت ابھی کر رہا تھا۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ آپ کہیے اے نبی اللہ ایک ہے، اللہ صمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اور کوئی اس کا ہمسر اور ثانی نہیں۔ تو اسلامی تہذیب کے عوامل میں جو سب سے پہلا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اور دوسرے نمبر پر ہے عقیدہ رسالت۔ رسالت کا لفظ نکلا ہے رسول سے، جس کے لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا۔ رسالت کا معنی پیغام پہنچانا ہے، رسول کا معنی پیغام پہنچانے والا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے نبی، جس کے لغوی معنی ہے خبر دینے والا۔ اور رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ یہ شارٹ کویسچن پیپر میں آتا ہے کہ رسول وہ ہے جو صاحب شریعت ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کوئی کتاب صحیفہ یا احکامات عطا فرمائے، اسے رسول کہا جاتا ہے۔ اور نبی اسے کہتے ہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو شریعت عطا نہ کرے۔ تو بنیادی فرق رسول اور نبی کا یہ ہے کہ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے اور نبی صاحب شریعت نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا کہ تحقیق ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے۔ اسی طرح سورہ مومنون کی آیت نمبر 78 میں اللہ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے تھے، بعض ان میں سے وہ تھے جن کا حال ہم نے آپ پر بیان کر دیا، اور بعض وہ تھے کہ ہم نے آپ پر ان کا حال بیان نہیں کیا۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا نفرق بین احد من رسولی اور ہم اس کے رسولوں میں باہم فرق نہیں کرتے۔ اس کے بعد اگلا جو عقیدہ ہے وہ ہے فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے ملک، جس کی جمع ملائکہ ہے۔ فرشتوں کو عربی زبان میں ملائکہ کہا جاتا ہے، اور ملک کا لغوی معنی ہے پیغام پہنچانے والا، پیامبر یا قاصد۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور کائنات کا نظام و انصرام چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف فرشتوں پر مختلف ڈیوٹیاں عائد کیں۔ یعنی آسان لفظوں میں یہ کہیے کہ یہ کائنات ایک مشین کی طرح ہے، اور فرشتے اس مشین میں کل پرزے ہیں۔ فرشتے اپنی مرضی یا ارادے سے کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ جو تصور میں نہیں لائی جا سکتی۔ فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، یہ اڑتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خواہشات سے پاک رکھا ہوا ہے۔ جب معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے تو 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو ایک گھر کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، اور اس گھر کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، جو فرشتوں کا قبلہ ہے، جس کی طرف رخ کر کے فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو عقیدہ ہے وہ ہے آسمانی کتابوں یا الہامی کتابوں پر ایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں پر آسمانی کتابیں نازل کی، اور ان آسمانی کتابوں کی تعداد 4 ہے۔ 4 آسمانی کتابوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 صحائف نازل کیے، یعنی ٹوٹل ان کی تعداد 104 ہے، اور جن پر کتب یا صحائف نازل ہوئے انہی کو رسول کہا جاتا ہے۔ آسمانی کتب کے حوالے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو ہم نے نازل کیا آپ کی طرف، اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا، وبالآخرۃ ھم یوقنون اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 285 میں اللہ نے فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ کہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں۔ آسمانی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 نازل فرمائیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔
ان 4 کتابوں میں سے پہلی 3 کتابیں تورات، زبور اور انجیل، یہ تینوں کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرانی زبان کے اندر نازل کی اور قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا۔ قرآن مجید کے علاوہ ان سابقہ کتابوں میں تحریف ہوئی، تحریف لفظی بھی ہوئی یعنی ان کے الفاظ تبدیل کر دیے گئے، تحریف معنوی بھی ہوئی یعنی ان کے معنی کو تبدیل کر دیا گیا، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ کہ یہ کلام کو اس کی اصل جگہ سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ جبکہ قرآن کا یہ اعجاز ہے، قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تحریف سے پاک کیا۔ تحریف سے پاک اس لیے کیا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو قرآن کریم کا تقابل اگر کیا جائے تو قرآن کریم جس زبان کے اندر نازل ہوا وہ زبان زندہ ہے، آج تک دنیا میں بولی جاتی ہے، بلکہ 22 سے 26 ممالک کی قومی زبان عربی ہے جس زبان میں قرآن نازل ہوا، جبکہ جو سابقہ الہامی کتب نازل ہوئیں وہ عبرانی زبان میں نازل ہوئیں اور عبرانی زبان آج دنیا سے ناپید ہو چکی ہے۔ اسی طرح سابقہ کتابوں کے اندر تحریف ہوئی، تحریف لفظی بھی ہوئی، تحریف معنوی بھی ہوئی، جبکہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحریف سے پاک کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اور 5ویں نمبر پر اسلامی تہذیب کے عوامل میں جو عقیدہ ہے وہ ہے آخرت پر ایمان۔ آخرت کا لغوی معنی ہے بعد میں آنے والی یا آخر میں آنے والی، عربی زبان کا یہ لفظ ہے، اور آخرت کی ضد دنیا ہے جس کے لغوی معنی ہے قریب کی چیز۔ ذہن میں رکھیے گا کہ آخرت کا لغوی معنی اور دنیا کا لغوی معنی یہ MCQs پیپر میں پوچھا جاتا ہے۔ آخرت کے جو مترادف الفاظ ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں استعمال کیے جاتے ہیں ان میں محشر ہے، قیامت ہے، حشر ہے، نشر ہے، یوم حساب ہے، یوم نشور ہے، یوم نشر ہے، یہ سارے کے سارے الفاظ آخرت کے نعم البدل میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور اصطلاحی معنی کی طرف اگر جائیں تو عقیدہ آخرت سے مراد اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اولین و آخرین کے لوگوں کو زندہ کرے گا اور ان کا حساب لے گا۔ اب یہ جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے اسے حیات بعد الموت کہتے ہیں۔ یہ شارٹ کویسچن پیپر میں آتا ہے کہ حیات بعد الموت سے کیا مراد ہے۔ حیات بعد الموت مرنے کے بعد کی زندگی، یعنی جب بندہ مر جاتا ہے تو مر جانے کے بعد اسے قبر میں رکھا جاتا ہے اور قبر کی زندگی کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی MCQs پیپر میں بارہا پوچھا جا چکا ہے کہ برزخ کے لغوی معنی کیا ہیں۔ تو برزخ کے لغوی معنی ہے آڑ، رکاوٹ یا آڑ۔ تو یہ پہلی منزل ہے آخرت کی طرف۔ حیات بعد الموت کی میں بات کر رہا تھا کہ مرنے کے بعد کی زندگی، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے جو آخرت برپا ہونے کے بعد عطا کی جائے گی اس میں موت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ ان واقعات کی وضاحت میں نہیں کروں گا، اشارتاً آپ کو بتا دوں گا، اور آپ کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ آپ ان واقعات کو قرآن کریم سے تلاش کرتے ہوئے ان واقعات کو جانیں، جس میں سب سے پہلا گائے کا واقعہ ہے، سورہ بقرہ کے اندر بیان ہوا، اور سورہ بقرہ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے کہ اس میں گائے کا واقعہ ہے۔ عربی زبان میں گائے کو بقرہ کہا جاتا ہے۔ پہلے پارے کے اندر رکو نمبر 8، 9، 10 اور 11 کے اندر اس واقعے کو بیان کیا گیا۔ سورہ کہف ہے دوسری، اصحاب کہف کے حوالے سے ہے۔ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 309 سال تک سلائے رکھا، پھر ان کو جگایا۔ یہ واقعہ بھی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا سورہ کہف میں۔ تیسرے نمبر پر حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ یہ بھی 100 سال تک اللہ کے حکم سے سوتے رہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا کی۔ اور چوتھے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اربعہ میں سے مردوں کو زندہ کرنے کا جو معجزہ ہے یہ بھی حیات بعد الموت ہے کہ اگر بندہ مر جائے تو اسے دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو کچھ سوالات میں آپ کو دے رہا ہوں، ان کو بطور اسائنمنٹ آپ اپنے پاس تحریر کریں گے، جس میں سب سے پہلا سوال ہے کہ توحید کا لغوی اور اصطلاحی معنی لکھیں۔ تو توحید کا لفظ واحدہ سے نکلا ہے جس کے معنی ہے ایک اکیلا واحد، اور توحید کا معنی ہے ایک ماننا یا ایک جاننا، اور اصطلاحی مفہوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں ایک واحد اور یکتا تسلیم کرنا توحید کہلاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے توحید پر مشتمل ایک قرآنی آیت مہا ترجمہ لکھیں۔ اب یہ 2 نمبر کا شارٹ کویسچن پیپر میں آئے گا۔ 1 نمبر قرآنی آیت کا ہوگا جو عربی میں لکھنی ہوگی، اور 1 نمبر اس کے ترجمے کا ہوگا جو اردو میں لکھنا ہوگا۔
تو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے. یا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ آپ کہیے اے نبی اللہ ایک ہے. سوال نمبر 3 ہے شرک کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم لکھیے. عقیدہ توحید پڑھاتے ہوئے میں یہ بتانا بھول گیا کہ شرک توحید کا متضاد ہے. شرک کا لغوی معنی ہے حصے دار یا ساجھی، انگلش میں جسے پارٹنر کہا جاتا ہے. اور اصطلاحی مفہوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے. سوال نمبر 4 ہے کہ شرک کی اقسام بیان کریں. جیسے میں نے توحید کی 3 اقسام بیان کی ہیں، اسی طرح شرک کی بھی 3 اقسام ہیں. شرک کی پہلی قسم ہے شرک فی ذات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا. پھر اس کے بعد شرک فی صفات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا. اور شرک فی الافعال ہے یعنی صفات کے تقاضوں میں شرک. تو یہ 3 اقسام ہیں شرک کی. اور سوال نمبر 5 ہے عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے. مجھے امید ہے اس کا جواب آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں. اگلا سوال ہے نبی و رسول میں کیا فرق ہے. اس کی بھی وضاحت میں لیکچر میں کر چکا ہوں. 4 مشہور کتب کے نام لکھیں، نیز یہ بتائیں کہ یہ کن کن پر نازل ہوئی ہیں. سوال نمبر 8 ہے قرآن مجید کی 4 خصوصیات تحریر کریں. میں اپنے لیکچر میں بیان کر چکا کہ قرآن تحریف سے پاک ہے. قرآن جس زبان میں نازل ہوا وہ زندہ زبان ہے. قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے. اسی طرح قرآن کریم صاحب کا کتب کی تصدیق کرنے والا ہے. قرآن کریم حفظ کرنے میں آسان ہے. قرآن کریم اولین و آخرین کا ذکر ہے. قرآن کریم مومنین کے لیے شفا ہے. یہ ساری قرآن کریم کی خصوصیات ہیں. سوال نمبر 9 ہے ملک کا لغوی اور اصطلاحی معنی لکھیں. ملک کا لغوی معنی ہے پیامبر، قاصد یا پیغام پہنچانے والا. اور اصطلاحی مفہوم میں ملک سے مراد فرشتہ ہے، اور فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. سوال نمبر 10 ہے کہ 4 مشہور فرشتوں کے نام لکھیں. 4 مشہور فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے جنہیں ملک الموت بھی کہا جاتا ہے، جو روح قبض کرتے ہیں. سوال نمبر 11 ہے 4 مشہور فرشتوں کے. سوال نمبر 11 ہے 4 مشہور فرشتوں کے علاوہ 4 کے نام لکھیے. کرامن کاتبین ہیں، اعمال لکھنے والے فرشتے. منکر نکیر ہیں، قبر میں سوالات کرنے والے فرشتے. حضرت رضوان ہیں، جنت کے نگران فرشتے. حضرت مالک ہیں، دوزخ کے نگران فرشتے. یہ 4 مشہور فرشتوں کے علاوہ 4 کے نام ہیں. عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے. عقیدہ آخرت سے مراد اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اولین و آخرین کو جمع کرے گا، انہیں زندہ کرے گا اور ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور نیک اعمال کی صورت میں انہیں جنت میں اور برے اعمال کی صورت میں انہیں دوزخ میں بھیجا جائے گا. سوال نمبر 13 ہے آخرت کا لغوی اور اصطلاحی معنی لکھیں. آخرت کا لغوی معنی ہے بعد میں آنے والی یا آخر میں آنے والی، اور اصطلاحی مفہوم میں آپ کو بتا چکا ہوں. حیات بعد الموت سے کیا مراد ہے. حیات بعد الموت سے مراد ہے مرنے کے بعد کی زندگی. اور سوال نمبر 15 ہے عقائد اسلام تحریر کریں. عقائد اسلام 5 ہیں. اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان. عقائد اور ارکان میں کیا فرق ہے. عقائد میں آپ کو بتا چکا اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان. اور ارکان ہے توحید و رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ 5 ارکان اسلام ہیں اور 5 ہی عقائد اسلام ہیں یا ایمانیات ہیں. مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو بخوبی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.